امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے، کبھی کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت ختیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت ختیجہ کی، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی پاک، کسی موقع پر بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت ختیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت ختیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے، محسنہ، اس امت کی محسنہ۔ کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا، 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی۔ لیکن جب حضرت ختیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا، اس سال کا نام غم کا سال۔ اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا۔ اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اصل بات یہ ہے، جاگ کے سنیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا، ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی، ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے۔ ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی ہے، اسے پرواہ نہیں خامد کی، اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے، اسے کیا فکر ہے اب خامد کمائے نہ کمائے، وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بیٹے کچھ کر لے۔ بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ، یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ۔ ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے، بالخصوص ماں اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت ختیجہ کا طرز زندگی بتلائے، اپنے گھر کے اندر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے۔ اور میری یہ گزارش ہے، اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری، صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے، اہل بیت کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت ختیجہ کا، گویا حضرت ختیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب ختیجہ کی بات کرنا، ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں۔ اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ سچی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ختیجہ کی زندگی
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی۔ اس زندگی کو اپنائیں، اس زندگی کے مطابق زندگی گزاریں۔